ایک دفعہ ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے، اس کو غسل کے لیے کہا جاتا ہے۔ جب وہ اس عورت کے پاس آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما باطن، اور بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہوئی ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں۔ اور اس میں کھلی بے حیائیوں سے مراد یہ ہے کہ وہ بڑی بے حیائیاں ان کا ارتکاب نہ کرو، جیسے کہ زنا، اور اسی طرح چھوٹی بے حیائیوں کا ارتکاب بھی نہ کرو، جیسے کہ کسی غیر مرد کو چھونا یا اس کی طرف دیکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیر بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اور آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ اور معراج کی رات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں اور مردوں کو جو کہ بدکاری کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کا کیا انجام دیکھا، کیا حال دیکھا، اور وہ کیا سزا پا رہے تھے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، سنیے اور اس سے میری بہنوں عبرت حاصل کیجیے۔ مکہ میں ایک عورتوں کو غسل دیا کرتی تھی۔ اس کا یہی کام تھا، بہت عرصہ سے وہ یہ کام کر رہی تھی۔ ایک دفعہ ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے، اس کو غسل کے لیے کہا جاتا ہے۔ جب وہ اس عورت کے پاس آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے کپڑوں کے اندر سے کیڑے مکوڑے نکل رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ لرز جاتی ہے اور باہر چلی جاتی ہے کمرے سے، اور خواتین کو بھی بتاتی ہے اور ساتھ لاتی ہے کہ میں اس کو غسل نہیں دے سکتی۔ اور خواتین جو ساتھ آتی ہیں وہ بھی دیکھ کر گھبرا جاتی ہیں، اور کوئی بھی اس کے پاس کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوتا، غسل دینا تو دور کی بات۔ لیکن بہت سی خواتین کے کہنے پر، منت سماجت کرنے کے بعد، وہ عورت اس بات پر رضامند ہو جاتی ہے کہ اور دو چار عورتیں بھی میرے ساتھ اس کو مل کر غسل دیں۔ تو اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ عورتیں اس کے گلی محلے میں سے سب پوچھتی ہیں، دریافت کرتی ہیں کہ یہ کس طرح کی عورت تھی۔ ہم نے اپنی زندگی میں فرسٹ ٹائم ایسا دیکھا کہ اس طرح کی حالت ہم نے کسی عورت کی نہیں دیکھی۔ اس کے کیا کام تھے، کیا اعمال تھے، اس کے روزمرہ کے اوقات کیسے تھے، اس کے بارے میں وہ بہت زیادہ تجسس کا شکار تھی، جاننا چاہتی تھی کہ وہ اس حالت میں کیسے پہنچی، کیا معاملہ ہے اس کے پیچھے۔ پہلے تو عورتیں ٹال مٹول سے کام لیتی رہیں، اس کا پردہ فاش نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن بہت زیادہ اسرار کے بعد ان کو بتانا پڑا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ ایک کنواری لڑکی تھی جو کہ اپنے گھر سے والدین کی اجازت کے بغیر کسی نامحرم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور اس لڑکے نے کافی عرصہ اپنے پاس اس کو رکھا اور نکاح نہ کیا، بغیر نکاح کے ہی اپنے پاس رکھا، اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا۔ وہ لڑکی بہت زیادہ اپنی عزت بالکل کھو چکی تھی، والدین کے پاس واپس نہیں آ سکتی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنا روزمرہ کا چلانے کے لیے، معاملات چلانے کے لیے، اس کو کوئی ظاہر سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، تو اس نے اس طرح کے بدکاری کے کام شروع کر دیے۔ پھر اس کو اس کی لت پڑ گئی اور وہ اسی طرح زندگی گزارتی رہی، حتیٰ کہ موت نے اس کو دبوچ لیا۔ تو جس طرح سے اس عورت کے پاس غیر مرد آتے اور جاتے رہے، اسی طرح سے کیڑے مکوڑے اس کی شرمگاہ سے نکل رہے تھے، اس کی شرمگاہ میں داخل ہو رہے تھے اور نکل رہے تھے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ اللہ عز و جل تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو پاک دامنی والی زندگی عطا فرمائے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جب آپ جنت اور دوزخ کی سیر کر رہے تھے اور جبریل امین آپ کے ساتھ تھے، جب آپ سرکار نے یہ مشاہدہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو مرد ہیں، ان کے آگے بہت ہی لذیذ اور خوشبودار تازہ گوشت رکھا ہوا ہے، اور دوسری طرف ان کے پاس بہت بدبودار گندا
और गला सड़ा गोश्त जो है वो पड़ा हुआ है, और वो ताज़ा और खुशबूदार जायकेदार गोश्त को छोड़कर जो खराब और बदबूदार गोश्त है वो खा रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो हजरत जबरील अमीन अर्ज गुजार हुए कि या रसूलल्लाह, ये वो लोग होंगे जो कि अपनी बीवियों को छोड़कर दूसरी औरतों के साथ बदकारी करती हैं, और ये वो औरतें हैं जो कि अपने मर्दों के निकाह में होते हुए दूसरे मर्दों के साथ बदकारी करती हैं। इसी तरह कुछ और औरतों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो छातियों के बल लटकी हुई थी और सख्त अजियत और तकलीफ में थी, उनको सख्त अजाब दिया जा रहा था। पूछने पर जबरील अमीन अर्ज गुजार हुए कि ए अल्लाह के हबीब, ये वो औरतें हैं जो कि जिना करती थी और बदकारी करती थी। और बाद सहाबा कराम से मरवी है कि जो जिना करता है, बदकारी करता है, उस पर 6 मुसीबतें जरूर आती हैं, 3 दुनिया में और 3 आखिरत पर। दुनिया में सबसे पहले उसका रिज्क बहुत कम कर दिया जाता है, तंग कर दिया जाता है, और उसकी जिंदगी बहुत कम कर दी जाती है। तीसरा, उसकी सूरत मसख कर दी जाती है। और आखिरत पर जो 3 अजाब उस पर नाजिल होते हैं, एक अल्लाह अज़्ज़ व जल की नाराजगी वो मोल लेता है, दूसरा उससे सख्त बाज पुर्स होगी, और तीसरा उसको जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों को पाक दामनी अता फरमाए और अपनी नजरों की और शर्मगाहों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।